رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مثالی معاشرہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کل بھی ہمارا موضوع تھا شادی اور بیاہ اور اس کے رسومات اور شادی بیاہ کی رسومات اور اس کے معاملات کے حوالے سے نگران شورا نے ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آپ کال کے ذریعے سے، میسیج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، feedback@madanichannel.tv پر میل کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ پہلا سوال آج یہ کروں گا حضور، شادی بیاہ کے موقع پر جو ایک جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ سامان چاہیے، اور پھر بعض اوقات اگر فریج چاہیے تو فریج کا وہ برانڈ بھی بتاتے ہیں کہ اس برانڈ کا فریج ہمیں چاہیے، اے سی چاہیے تو اس طرح کا چاہیے، 2 ٹن کا اے سی چاہیے، اور ونڈو اے سی نہیں چاہیے بلکہ سپلٹ اے سی جو ہے یہ ہمیں چاہیے ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گاڑی کا بھی انتظام کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیٹے کے لیے آپ کو یہ سامان بھی دینا ہوگا۔ تو یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ڈیمانڈ آپ نے بتائی، لسٹ سکھائی، اب ایسا ہے ایسا انہوں نے مثال دی مگر یقیناً کہیں تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اصل نکاح نامے کے ساتھ وہ باقاعدہ اٹیچ ہوتی ہے لسٹ کہ کیا سامان دیا، اس کو ڈیمانڈ بھی کہوں گا اور لڑکے کے ریٹ بھی کہوں گا۔ صحیح، یہ ریٹ لگتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ اتنے کا ہے، اس کا فریج اس برانڈ کا ہوگا تو اے سی یہ ہوگا تو یہ ہوگا، تو یہ چیزیں ہوں گی۔ ابھی گھر کا تو جھگڑا الگ ہے، گھر فلاں علاقے میں ہوگا، یہ علاقے میں تو ہم نہیں رہ سکتا، حالانکہ وہ اس سے چھوٹے علاقے میں رہے ہوں گے، لیکن بیٹے کو عالیشان گھر چاہیے۔ اصل میں پالا پوسا بڑا کیا، انویسٹمنٹ لگائی ہے، تو وصولی کا ٹائم آ گیا ہے، اور کیا کہوں گا میں، اور کیا وہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ کرے کہ ایسی مدنی سوچ بن جائے۔ آپ بیٹے کی شادی کرنے کے لیے نکلے ہیں یا اس کا سودا کرنے نکلے ہیں، باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتا تو ہے، وہ جو دے مدینہ نہ دے تو لڑکے کو چاہیے کہ شادی کر لے، لڑکی لیا ہے اس کے ساز و سامان سے، اس کے گھر بار سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کام آپ اپنی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے رہ کر نہیں کر سکے، آپ اپنی قابلیت سے نہیں کر سکے، اپنی تعلیم سے نہیں کر سکے، اپنی کسی بھی ایسی چیز سے نہیں کر سکے، اب چونکہ شادی کی بات آئی ہے اور لڑکی کو شادی باپ کو شادی کرنی ہے بیٹی کی، تو اب آپ اپنا ریٹ لگوا رہے ہیں کہ جناب میں یہ کام، میرے اندر اتنی قابلیت و صلاحیت تو نہیں کہ میں اپنا مکان کر سکوں گا، نہ مجھ میں اتنی قابلیت صلاحیت ہے کہ میں اپنی گاڑی لے سکوں گا، نہ مجھ میں اتنی قابلیت صلاحیت ہے کہ میں یہ سارے فریج اور یہ ساری چیزیں، میں تو اتنی آسائش کی چیزیں تو اپنی زندگی میں کما کر تو نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہ شادی کر رہا ہوں، لڑکی کا باپ ہے وہی کر کے دے دے گا، اس کو مجبوری ہے کہ اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ تو یہ جو ڈیمانڈ ہے نا، یہ ڈیمانڈ دراصل ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، جسے ختم کرنے میں ہی معاشرے کی اور سوسائٹی کی بہتری ہے، اور سارے لوگوں کی، چاہے وہ امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں۔ میں نے امیر لوگوں کا بھی حال دیکھا ہے، اتنی ڈیمانڈیں، کیونکہ امیر ہوتا ہے نا، اس کو ڈیمانڈ کیا، اس کو نہ بھی ہو تو اس کو اپنا پوزیشن سنبھالنے کے لیے ہی وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بھائی نے بھی کیا تھا تو اس کے فلاں نے بھی کیا تھا، نہ فلاں نے بھی کیا تھا، دوستوں نے بھی کیا تھا، تو اس کو تو اپنے اسٹیٹس کے مطابق بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور پھر کر لینے کے بعد پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ اور کئی تو غریب ہو یا امیر ہو، میں کہتا ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پھر جب بیٹی گھر توڑ کر گھر آ جاتی ہے تو وہ تو ساری چیزیں اس کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ تو اللہ پارے حبیب کے صدقے میں ہماری عقلوں کو مدنی غسل عطا فرمائے۔
اور جو کچھ دینا ہے ٹھیک ہے، اگر باپ اپنی بیٹی کو مکان تحفے میں دینا چاہتا ہے، آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، گاڑی تحفے میں دینا چاہتا ہے، کوئی بھی چیز تحفے میں دینا چاہتا ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی میں کہوں گا کہ لڑکے کی، دولہے کی ایک اپنی خودداری وہاں بھی اپنے نمبر رکھتی ہے. اگر وہ خودداری کے ساتھ زندگی گزارے گا انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی اتنی پیاری گزرے گی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے نا دو لڑکی نا جو دلہن جس کو کہتے ہیں آپ بیوی، اس کے دل میں شوہر کی عظمت پیدا ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ گھر جو ہے نا یہ اس طرح چلتا ہے، جب بیوی کے لڑکی کے دل میں شوہر کی عظمت اور اس کی خودداری اور اس کا یہ امیج بنا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کی محبت اور اس کی مطلب اس کے سمجھے کہ اس کا تو رواں اس کی تعظیم اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ میرا شوہر یہ کوئی گرا پڑا آدمی نہیں ہے، پیسوں کے پیچھے دوڑنے بھاگنے والا آدمی نہیں ہے، یہ وہ آدمی نہیں ہے جو میرے نام پر میرے ماں باپ سے پیسے بٹورے گا. یہ تو وہ آدمی ہے کہ اس کو اگر میرے ماں باپ میرے نام پر کو دے دیتے تو یہ واپس کر دیتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ رکھیے اپنے پاس. اس طرح کی چیزیں جب یہ بیوی دیکھتی ہے اس کے دل میں آپ کی عظمت و محبت بڑھتی ہے، آپ کا احترام بڑھتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ایک اور جملہ بولا جاتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، یہ آپ کیا فرمائیں گے؟ اس جملے پر آپ کیا کہیں؟ جہیز تو سنت ہے، استغفر اللہ. بلکہ میرے پاس اس کے حوالے سے ہے کچھ، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جہیز کو لعنت تو نہیں کہہ سکتے، صحیح، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہیز کو آپ لعنت کہیں. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامان دیا، بلکہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنتی زیور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کچھ کپڑے، کچھ زیورات، کچھ سامان، برتن، پلنگ، بستر، میز، کرسی، تخت، جائے نماز، قرآن مجید، دینی کتابیں وغیرہ لڑکی کو دے کر اس کو سسرال بھیجتے ہیں. یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے. اور لکھا بلا شبہ یہ جائز بلکہ سنت ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں کوئی سامان دے کر رخصت فرمایا تھا. لیکن یہ لکھا ہے کہ یاد رکھو کہ جہیز میں سامان کا دینا یہ ماں باپ کی محبت اور شفقت کی نشانی ہے اور ان کی خوشی کی بات ہے. ماں باپ پر لڑکی کو جہیز دینا یہ فرض و واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. لڑکی اور داماد کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زبردستی ماں باپ کو مجبور کر کے اپنی پسند کا سامان جہیز میں وصول کریں. ماں باپ کی حیثیت اس قابل ہو یا نہ ہو، مگر جہیز میں اپنی پسند کی چیزوں کا تقاضا کرنا اور ان کو مجبور کرنا، وہ قرض لے کر بیٹی داماد کی خواہش پوری کریں، یہ خلاف شریعت بات ہے، بلکہ آج یہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ میں نے چند چیزیں جہیز کے حوالے سے بیان کی ہیں. ہم نے کل بھی اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی، وہ حدیث پاک بھی آج میرے پاس کوڈ ہے کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. تو کل ہم نے یہ حدیث پاک بیان کی تھی، مگر اس حدیث پاک کے تحت شرح بیان نہیں کی تھی. دو جملے کے ہم آگے بڑھ گئے تھے. اس کی اگر اس حدیث پاک کی شرح جو مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے، اگر ہم اسے سمجھ لیں نا تو سمجھیں کہ اگر سمجھیں اور عمل کریں سوسائٹی اس کو پریکٹیکلی لے لے جو بھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، تو پھر یہ آپ دیکھیں کہ شادی کے معاملات کتنے عمدہ بن جاتے ہیں. اس حدیث سے تحت فرماتے ہیں جس نکاح میں فریقین لڑکی اور لڑکے کا خرچ کم کرایا جائے، یعنی یہ جو جس میں بوجھ کم ہو، اس کی وضاحت ہو رہی ہے. مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے. ایسی شادی خانہ آبادی ہے. آج ہم حرام رسموں بے ہدہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ ہے بربادی بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسلام جو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اب شادی کیسے کرنی ہے نا، یہ آ گیا. یعنی میں تین چیزوں کی بات کروں سلمان بھائی. جی، شادی کیسے کرنی ہے، شادی کس سے کرنی ہے.
कैसे करनी है, किससे करनी है। हाँ, ठीक है, इस पर दो, किससे करनी में दो आएंगे, लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, दो हो गई, तीन चीजें हो गई। जी ये तीन चीजें हैं जो शादी के लिए जरूरी हैं। मेन करनी कैसे है और किससे करनी है, ये तीनों चीजें हदीसों में मौजूद हैं। वाह कैसे करनी है, बोझ कम हो, वाह, किससे करनी है। अब लड़की को कहा जाए किससे करेगी, तो उसको कहा जाएगा कि जो अच्छे अखलाक और नेक मिले लड़का, उससे शादी कर लेनी चाहिए। बल्कि यहाँ तक हदीस पाक में आया है कि अगर ऐसा ना करोगे तो ज़मीन में फितने फैलेंगे। जी हाँ, ये हदीस पाक में आया है, यानी फितने का जिक्र आया है, फितने फैलेंगे। और फितने की वजह भी ये बयान की कि अगर करोड़पति और इस तरह के दीगर ख्वाहिशात की वजह से शादियाँ नहीं होंगी ना, तो माशरे में बदकारी फैलेगी। जी, जब बदकारी फैलेगी तो फितने फैलेंगे और ना होने वाली चीज़ भी होगी। तो लड़की के लिए लड़का कैसा होना चाहिए, ये मियार हदीस पाक में आया। लड़के को बयान किया गया कि जब तू शादी करे तो उसकी नेकोकारी को देख, यानी कि इसकी चार चीज़ें होती हैं लड़की के लिए। उसका नस्ब देखा जाता है, उसका हुस्न जमाल देखा जाता है, उसको माल और दौलत देखा जाता है, और उसकी दीनदारी देखी जाती है। हदीस पाक में दीनदारी को फोकियत दी गई है। चेहरा वगैरह ये चीज़ें भी देखनी होती हैं, ख़ानदान भी देखना होता है, ये सब, लेकिन जिस चीज़ को फोकियत दी जाएगी ना, वो दीनदारी है। अब आप आइए इसके कंक्लूजन ने, निचोड़ जिसको आप कहते हैं ना, निचोड़ की तरफ अगर आएँ तो वो ये बनता है कि अगर शादी ऐसी हो जिससे बोझ कम हो, जिसकी अभी वजाहत हुई जी, लड़की वो हो जो दीनदार हो, अच्छी सीरत की मालिक हो, ख़ानदान अच्छा हो, और एक मतलब कि वो ख़ानदान अच्छा हो, जिसको अच्छा ख़ानदान कहते हैं, नेक और परहेजगार और मुत्तकी ख़ानदान हो, और अच्छे लोग हों, सुन्नतों के पेकर हो। और लड़का वो हो जो अच्छे अखलाक का मालिक हो, नेक हो, ना नफ़क़ा अदा करने की उसमें अहलियत और काबिलियत हो, अखलाक उसके अच्छे हों। ये तीन चीज़ों को जमा कर कर आप शादी करें, अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो शादी खाना आबादी, खुशहाली, और इंशाअल्लाह इससे जो आपकी नस्ल चलेगी ना, वो नस्ल भी मिसाली होगी इंशाअल्लाह। यानी शादी भी मिसाली, दूल्हा भी मिसाली, दुल्हन भी मिसाली, इंशाअल्लाह इनकी औलाद भी मिसाली, और जब ये मिसाली बन गया ना तो इंशाअल्लाह माशरा भी मिसाली हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पास कल भी बहुत सारे सवालात भी थे और कॉल्स भी थी। एक मैसेज से इब्तिदा करते हैं, फिर इंशाअल्लाह कॉल्स भी लेते हैं। ये सवाल यहाँ पर जो है वो ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आजकल ऐसा होता है कि लोग निकाह तो कर लेते हैं लेकिन रुखसती नहीं करते, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, क्या ये सही है? इसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी जब निकाह हुआ था तो रुखसती एक अरसे के बाद हुई थी, वक्फा था। ठीक है, तो इसे गलत तो नहीं कह सकते। होता है बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें होती है कि निकाह पहले हो जाता है, रुखसती बाद में होती है, जायज़ है ये। ठीक है, कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद रज़ा क़ादरी दोंडाचा हिंद से। मिसाली मुआशरा सिलसिले में मेरा ये इमरान अत्तारी साहिब से सवाल है कि जैसा कि मौजू है शादी और ब्याह, हमारे अमीर अहले सुन्नत का शादी ब्याह के ताल्लुक से अपने शहजादों की शादी के मौके पर क्या तर्ज अमल रहा है, बराए करम ये इरशाद फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर सुन्नत का तर्ज अमल बड़ा मिसाली रहा है। इन्होंने अपने बच्चों की शादियों के हवाले से ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा सादगी की तरफ माइल रखा, और अपने तौर पर आपने अपने घरों में अपने बच्चों को जो वसीयतें और नसीहतें की वो भी अपनी जगह पर मिसाली रहीं। और माशाअल्लाह मैं कह सकता हूँ कि वो शादी जिसमें फ़रीक़ैन की तरफ से किसी किस्म का बोझ ना महसूस किया जाए, ऐसी शादियाँ हुई, फिर ऐसे वलीमे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पुरफितन दौर में कह सकते हैं कि इस ज़ुए ज़मीन पर होने वाली ये उन एक मिसाली शादियों में से मिसाली शादी होगी जो अमीर सुन्नत ने अपने बच्चों को की है। सुभान अल्लाह। हमारे पास एक सवाल है,
ایک سوال ایک کال اس طرح یوں کر کے لیتے ہیں, ایک ایس ایم ایس اور ایک کال. پیچھے آپ کے جی ٹھیک ہے, کریں گے ایسے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کل دیکھا ہے ہم نے آج کل کہ شادی پہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ سے لگا دیتے ہیں, جس کا جو دل کرتا ہے وہ آتا ہے جاتا ہے, اور پردہ بھی برائے نام ہوتا ہے. تو اس پارٹیشن کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ایسا پردہ جو شرعی تقاضے پورے نہیں کرتا اس کو پردہ کہنے کا نہیں ہے, تو وہ تو ایک نیٹ لگا دیتے ہوں گے اور وہ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہوگا. پردہ تو واقع پردہ ہوتا ہے جس میں بیجا مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو, میل جول نہ ہو, اور اس کو باقاعدہ اس طرح لیا جائے کہ یہ عورتوں کا حصہ ہے اور یہاں صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں, اسلام پہ نہیں ہوتی ہیں, اور یہاں غیر مردوں کا داخلہ ممنوع ہو جائے. تو اس طرح کی صورت ہو, اور جہاں ایسی صورت ہی نہیں ہے اور مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے اور یہ مل جل کر ایک ساتھ جو رہتے اور اس طرح ہے, اور گناہوں کا اور بدنگاہی کا جہاں بس اصلاح ہو, تو وہاں تو جانے کون دے گا, وہاں تو جانا ہی نہیں چاہیے. ذہن یہ بنتا ہے فیملی گیٹ ٹوگیدر جو ہوتا ہے اس طرح کی ترکیبوں میں, اس پر بھی ہمیں مدنی پھول عطا فرمایا. ہوتا کیا ہے کہ میں جس طرح فار ایگزامپل اپنی فیملی کے ساتھ ہوں نا, تو آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, تو آپ بھی اپنی فیملی, تو اس کو پھر معتبر سمجھا جاتا ہے نا. اچھا, جو مرد اکیلا آیا اس کو تو اندر نہیں آنے دینا, مگر جو مرد اپنی خواتین کے ساتھ آیا وہ اندر جائے گا, رائٹ. اچھا, اسی طرح جو خاتون آئے وہ تو تشریف لا ہی رہی ہیں. یہ جو ایک مطلب کہ ہمارے ذہن میں تصور بیٹھ گیا کہ یہ فیملی ہال ہے, تو یہاں پر اب مرد اپنی فیملی کے ساتھ آئے گا, یہ درست ہے. اچھا, اگر کوئی وداؤٹ فیملی آئے تو اس کی انٹری نہیں ہے, کیا یہ درست ہو جائے گا پھر؟ یعنی میں اگر اپنی خواتین کو لے کر چلا جاتا ہوں, دعوت کے اوپر ہے. اب دعوت آپ کو فیملی کے ساتھ دی اور آپ نہیں چاہنا چاہتے کہ میں فیملی کو لے کر جاؤں, تو آپ کو اکیلے آنے کی اجازت تو دینی چاہیے نا. وہ تو الگ سے بٹھاتے نا پھر سب. نہیں, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, وہ تو یقیناً جو الگ سے آ رہے ہیں نا وہ تو الگ بیٹھ رہے ہیں, مگر یہ فیملی کے ساتھ جو میں وہ فیملیوں میں مل کے بیٹھتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, اچھا یہ ایسا ہوتا ہے. جی جی جی, یہ بھی ہے. اس کا مجھے پتہ نہیں, میرے لیے نہیں بات ہے یہ. ہاں, میرے لیے نہیں بات ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ فیملی والے فیملیوں کو, مطلب وہ اندر میں جتنی بے نکاحی بے پردگیاں کرنی ہیں ان کو اجازت دے دی گئی ہے. بے پردگی نہیں کہلا رہی نا اصل میں, یہی تو مسئلہ ہے کہ معاشرتی طور پر بہت ساری چیزوں کو جو معاشرے میں ایسے صلاحیت کر چکی ہیں کہ ہمارے نزدیک بیڈ اور گڈ کے بھی کچھ کانسیپٹس ہیں. بدقسمتی کہتے تھے بے نمازیوں کو گناہگار تصور کرنے کے امکانات اب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. جبکہ بے نمازی کے مقابلے میں سگریٹ پینا, اب سگریٹ ایک مطلب اس کے جائز ہونا ناجائز ہونا, اخلاقی طور پر درست ہونا نادرست الگ بات ہے, مگر کوئی سگریٹ پیتا ہوگا تو اس پر کلام ہوتا ہے نا, مگر نہ بے نمازی پر کلام نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہ ان رسومات میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی صلاحیت کرتی آ رہی ہیں. اللہ کی پناہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک نئے پہلو کی طرف روشنی تو نہیں ڈالی, ایک تاریخ پہلو سامنے آیا ہے کہ اس طرح کے بھی اب دعوتیں ہو رہی ہیں کہ جناب فیملی والے فیملیوں میں چلے جائیں گے, تو وہ تو جا کر وہ بھائی کہ کسی اور کے ساتھ بات کرتی ہوگی, اور وہ باجی بہن کہتے کسی اور سے بات کرتا ہوگا, تو وہ بیٹیاں جو ہوتی ہوں گی وہ کسی لڑکوں کے ساتھ, تو بالکل یہ تو اندر کا عجیب اور غریب نظام ہوتا ہوگا. اللہ کی پناہ. یہ مطلب ماڈرنزم کے نام پر بے پردگی اور بے شرمی اور بے حیائی کے بڑھنے کی ہی آپ مثال پیش کر رہے ہیں. کوئی عزت دار سے مراد جو شریعت کو, سنت کو, حیا کو اور شریعت کے ان تقاضوں کو اس طرح سمجھتا ہوگا, ڈیفینیٹلی وہ اس طرح نہ جائے گا, نہ اپنی فیملی کو لے کر جائے گا. میرا خیال ہے شاید ایسی دعوتوں میں نہیں جائے گا کہ جس طرح کی یہ بے شرمی اور بے حیائی جہاں ہو رہی ہو. اللہ محفوظ. جہاں بے شرمی اور بے حیائی ہو رہی ہو وہاں نہیں جائے گا, حیا آدمی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, مدینہ ٹھیک ہے جی. جبکہ وہ بے شرمی اور بے حیائی کو بھی سمجھتا ہو. صحیح. بے شرمی اور بے حیائی اگر معاشرے کا کلچر بن جاتی ہے تو لوگ اس کو بے شرمی اور بے حیائی سمجھ نہیں رہے ہوتے, بلکہ اسے بے شرمی اور بے حیائی کہنے والوں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. کون سے زمانے میں رہتے ہیں؟ ہم اسی زمانے میں رہتے ہیں, اور اسی زمانے میں رہ کر ہی کہتے ہیں کہ وہ زمانہ وہی اچھا, وہی مثالی ہے جو سنتوں کا پیکر ہے. سبحان اللہ. کال شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ایک میسج بھی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لڑکے والے تو ایسا کرتے ہی ہیں, ساتھ ہی ساتھ لڑکی والے, ان کے گھر والے اور ان کے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دہیج نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, اور اگر ہم یہ نہیں دیتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے لیے وہ بھی یہ سوچتے ہیں, تو وہ بھی دہیج کو زیادہ معنی دیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی کچھ عرض فرماتے ہیں.
جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ مسئلہ صرف دو گھروں کا نہیں ہے، مسئلہ پوری سوسائٹی کا ہے، پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. اور ان کو صرف لڑکے والوں کی طرف سے اذیت پہنچنے کا اندیشہ اتنا نہیں ہے، خاندان والوں کی طرف سے بھی کہ ہیں تو نے یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں دیا. بلکہ اتنی مجبوری ہو گئی اب کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو بیٹی کی ماں خاندان کے اور کچھ معاشرے کے عورتوں کو فون کرے گی، پوچھے گی کہ بھائی فلاں نے اپنی بیٹی کو کتنے جوڑے دیے تھے، سیٹ کتنی دی تھی، بوندے کتنے دیے تھے، چوڑیاں کتنی دی تھی، چوڑیوں کا وزن کتنا تھا، کڑوں کا وزن کتنا تھا، انگوٹھیاں کتنی دی تھیں، تو نقلی سیٹ کتنی دی تھی، تو بھری ہوئی کتنی سوٹیں دی تھی، تو خالص سوٹیں کتنی دی تھی. بول کے آپ اس کو بالکل ہی ڈی ویلیو کر رہے ہیں، تھوڑا اس کو آرٹیفیشل کا نام دے کے آپ اس کو اہمیت دے دیجئے حضور. کچھ تو آپ بھی کریں گے نا، میں ہی کرتا رہوں گا، مل جل کے شادی ہوتی ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. تو وہ تو اس طرح بیچاری پوچھ کے پھر وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. پھر وہ آدمی رات کو آئے گا، اس کو بتائے گی کہ یہ تو پتہ چلا ہے کہ آج کل تو اتنا دیا جاتا ہے. تو یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے. ڈیمانڈ ہٹا بھی دینا آپ لڑکے والوں کی، تب بھی لڑکی والوں کو یہ معلوم کرنے کی حاجت پڑ جاتی ہے کہ آج کل چلتا کیا ہے. یعنی وہ اپنی پوزیشن بیچارے نہیں دیکھ پاتے، اپنی چادر نہیں دیکھ پاتے. ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آج کل چلن کیا، ٹرینڈ کیا ہے. عرف و عادت کا ہونا ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں سوسائٹی کے لوگوں کو کہتا ہوں. کل بھی میں نے سول سوسائٹی کے جو اہم افراد ہیں ان کو ایڈریس کر کے عرض کی ہے، آج بھی ان کو ایڈریس کر کے عرض کرتا ہوں کہ محض ہماری باتیں کر لینے سے یا آپ کی کسی کانفرنس روم میں یا میٹنگ ہال میں باتیں کر لینے سے چینجز نہیں آئے گی. چینجز کچھ اصول کو پالیسی دے کر، اپریسیشن کر کے، کچھ اس طرح کے قانون بنا کر آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ غریبوں کا بھلا ہوگا. اور امیروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے، کیونکہ جب غریب آدمی نہیں کرتا نا تو لوگ کہتے ہیں بیچارے کی پوزیشن نہیں تھی، لیکن جب امیر آدمی نہیں کرے گا نا تو لوگ اس کو پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. تو وہ بتائے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا تاکہ میں سوسائٹی میں چینجز لانا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے فرق پڑے گا. مدینہ ہمارے پاس ایک SMS پہ سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا دعوت اسلامی کی کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر شرعی پردے والے ماحول کے رشتے جو ہیں یہ بتائے جاتے ہوں، ہے یا نہیں یہ بتا دیں. نہیں ہے. ہم اس میں اپنے آپ کو انوالو کر کے آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے. کوئی دعوت اسلامی کا کسی اس طرح کی ویب سائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تنظیمی طور پر کسی سطح پر یہ صورت ہے، تنظیم کے اندر ہی ہم نے ایسا کوئی نظام نہیں رکھا مدینہ تاکہ یہ اس میں مسائل ہیں. مطلب لے لیں گے پھر اللہ نہ. ویسے بھی کوئی دعوت اسلامی والوں تو شادیاں ہو جاتی ہیں جی، یا دعوت اسلامی والی سے شادی ہو جاتی ہے جی، اور جب گھر میں کوئی مسائل ہو جاتے ہیں تب بھی تحریک کے اوپر آتی ہے کہ دعوت اسلامی والے نے ایسا کر دیا، دعوت اسلامی والی نے ایسا کر دیا. ہم انوالو نہیں ہیں تب بھی ہم پر آئی ہے. جب انوالو ہوں گے تو فیصلے بھی ہم ہی کو کروانے پڑیں گے. تو تحریک چلے گی کہ فیصلے کروائیں گے. ٹھیک ہے. مدینہ کال شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نگران سورہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا لڑکی کی شادی میں مٹی کے برتن دینا کہ یہ سنت ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہیں پڑھا سنا نہیں ہے. واللہ تعالی علم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پاس SMS پہ ایک سوال ہے میسیج کے ذریعے. اب یہ واٹس ایپ یہ SMS کے ذریعے جو آ رہے ہیں میں وہ پڑھ رہا ہوں. SMS کے ذریعے سے ایک سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کا سلسلہ مثالی معاشرہ یہ بہت اچھا جا رہا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بتائیے کہ شادی کے موقع پہ کن کن لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، دعوت دی جائے. یہ ہیں جی عابد علی بھائی ہیں قصور پنجاب سے. کن کن لوگوں کو انوائٹ؟ تو خاندان کے اپنے میٹر ہوتے ہیں. کن کن لوگوں کو خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلایا، دوست احباب کو بلائے جاتے ہیں. اس کا تو کہیں کوئی ایسا خاص کوئی اصول نہیں پڑا کہ شادی بیاہ میں کن لوگوں کو بلایا جائے کن لوگوں کو نہ بلایا جائے. دعوت ایک کھانے کی بارے میں روایت جو یاد آتی ہے کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा आज साहब से ये सवाल है कि अक्सर शादियों के दौरान जब बहनें दूल्हा बने हुए भाई से रस्मों के नाम पे पैसे लेती हैं, इस पे कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब इसमें देखें, मैं शरई हुक्म तो कैसे बयान कर सकता हूँ किसी भी मामले में। अगर यहाँ से इनकी मुराद शरई हक़ाम मालूम करने की तो डेफिनेटली दारुफ्ता अहले सुन्नत के हमारे मुफ्तियान कराम का एक शोबा बनता है। मगर यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इस तरह बहनें जब भाई से मुतालबा करने आती हैं ना, तो घर का एक अजीब माहौल सा बना हुआ होता है और उसमें दूसरी भी ख़ानदान की औरतें भी शामिल होती हैं और भाई के साथ बाद औक़ात फिर वो काम किए जाते हैं कि कमरे की चाबी छुपा ली जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इसकी चीज़ें छुपा ली जाती हैं, जूते छुपा लिए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो कई चीज़ें मजाक मस्करी में भी अगर होती हैं ना, तो उसमें भी एक हया नज़र नहीं आती। तो अगर भाई खुशी से अपने बहनों को कुछ देता है तो अच्छी बात है। मशवरा यही है कि बहनों को इस तरह के मुतालबे और तकाज़े करने नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि भाई की पोजीशन ऐसी हो कि बहनों को दे सके। अगर भाई खुशी से अपनी बहनों को, बेटा खुशी से अपनी माँ को, खुशी से अपने बाप को दे रहा है अपनी शादी पर, कि वालिद साहब को जोड़ा सिला कर दे देता है, माँ को जोड़ा सिला कर दे देता है, बहनों को कुछ चीज़ें तोहफे में दे देता है, तो यकीन इसमें इनके दिल जो ये खुशी है। लेकिन ना देने की सूरत में मेरा मशवरा यही है कि इससे मतलब शर्मिंदा ना किया जाए, इससे डिमांड ना की जाए, इससे तकाजा ना किया जाए कि उसको शादी कर लेने दे, मेहरबानी करें उसको शादी कर लेने दे, ये फंस गया है ये फंस गया है, ये क्या करेगा, किस किस को क्या क्या देगा ये, इसके ऊपर मतलब ये शादी के बाद भी तो घर भी तो चलाना है ना, उसको खर्चा भी तो उसके सर पर है ना, तो उसको शादी कर लेने दो। आप अपनी डिमांडें बिल्कुल माइनस कर दो ना, क्या लगता है तर? सही है ना, उसको लेनी एक दुल्हन है मगर देना सब कुछ है। सबको है। यहाँ तो एक और बड़ा अजीब सा सवाल है, बात पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, अल्लाह खैर करे। लोग सिलसिला देख रहे हैं और बेचारे अपने अपने कर्ब जो हैं या उनके अपने अपने परेशानी, मैं बताऊं नौजवान लड़के और लड़कियां बहुत दुखी हैं। अल्लाह अल्लाह। इनके माँ बाप तो दुखी हैं, ये खुद भी बहुत दुखी हैं बेचारे। जॉबें करते हैं, नौकरियां करते हैं, सैलरियां बढ़ती नहीं है, शादियां हो नहीं रही हैं, और जाओ तो लड़की वाले भी तो पूछते हैं ना लड़का कमाता कितना है। अब वो कम कमाता है तो नहीं, ज़्यादा कमाने वाला चाहता, ज़्यादा कमाने वाला किधर से लाए उसको। मतलब इन बातों से ऐसा मेरा तो दिल ये बनता है कि समटाइम होता है ना, सोशल मीडिया पर डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स चलना शुरू होती हैं और लोग अपनी अपनी तरकीबों में कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आ रहे होते हैं कि जिससे बस वो चाहते हैं कि माशरे पर हम छा जाएं। और वाकई चूँकि सोशल मीडिया पर नौजवानों की ही कसरत है, तो कोई ऐसी सूरत ना बन जाए, कोई ऐसी तरकीब बन जाए, अल्लाह ताला रहमत करे, इनफरादी तौर पर ही, यकीनन हम तो ये किसी फोरम की बात नहीं करते, कि हम ये ठान ही लें कि रमज़ान शरीफ के बाद ये एक मुहिम ही चल पड़े कि शादी को सादा बनाना है, आसान बनाना है, और हदीस पाक के इस मदनी फूल के मुताबिक हमें कम बोझ वाली शादियों को इख्तियार करना है। और ये हर नौजवान तय कर ले कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह ने अगरचे हमें बहुत दिया है, हम वेल सेटल्ड लोग हैं, मगर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मुहिम में अपना हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने ख़ानदानों में और अपने मुआशरे में, अपने रियलिटीज़ में ये सूरतें बनाएंगे कि शादियाँ आसान हों, कम बोझ वाली हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियाँ अपने घरों को रुख़्सत ढूंढने के लिए जाए। बस मैंने कहा ना कि ये देखेंगे ये कम सैलरी वाला है, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा कमाने के लिए भी उल्टे सीधे रास्ते इख्तियार करता है और अल्लाह ना करे ना करने वाले कामों में पड़ जाता है। सब एक ऐसे शहर में मदनी काफ़िले में मुझे याद है कि आप लोगों ने भेजा था मुझे, और वहाँ पर आप एतबार करें बयान की सादत हासिल हुई। बयान कुछ कम्युनिटी कुछ इस तरह की थी, मैं समझता हूँ अगर 100 लोगों से मुलाकात हुई होगी ना ये सब, तो 70% यही काम में कह रहे थे, आप दुआ करें मेरी बेटी का निकाह हो जाए, आप दुआ। जबकि मैं सोच रहा था कि ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर तो टेक्नोक्रेट लोग मौजूद हैं, 18-19 ग्रेड के ऑफिसर से कम लोग क्या होंगे वहाँ पर, मगर उनका गम, उनका दुख अल्लाह अकबर कबीरा के आजमाइश थी बहुत ज़्यादा कि वाकई सफ़ेद पोशी में नहीं हो पा रहा, बेटियां रुखसत नहीं हो पा रही हैं, और यही मुआशरती तौर पर ऐसी चीज़ें हमने ऊपर ओढ़ रखी हैं। इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको अर्ज करूँगा कि बेटी की शादी हो जाती, अगर बेटे के लिए फरमाइशी प्रोग्राम ना चल रहा होता कि भाई लड़का दूल्हा ऐसा होगा तभी बेटी की शादी करेंगे। मदीना अब देखिए एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक नौजवान को जब उसकी नेकी और परहेजगारी के साथ देखा तो अपनी बेटी के लिए कहा कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा नौजवान देखा, गरीब था, इतना गरीब था कि उसकी शादी के लिए भी आप ही ने उसको पैसे दे के बेटा अपने जहेज का सामान कर लो, शादी का मैं तुम्हारी अपनी बेटी से शादी करवाना चाह रहा हूँ।
اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت کی بیٹی میرے نکاح میں آئے گی. خیر حضرت تھے امیر آدمی تھے, تو انہوں نے اپنی بیٹی کے کو بھی کہا, تو بیٹی بھی خوش تھی کہ ایک نیک سیرت نوجوان مل گیا ہے. تو وہ بڑے گھرانے کی تو تھی لیکن تربیت ایسی تھی. تو بیٹی شادی کے بعد جب رخصتی ہو گئی, اور جب ایک وہ کیا بیچارے کا کمرہ ہوگا, اللہ اللہ اللہ, کمرہ عروسی جس کو کہتے ہیں آپ, شادی کا کمرہ, اس میں اس کی نظر ایک روٹی پر پڑی, سوکھی روٹی پر. اس نے کہا یہ کہہ دو, کہا کل کے لیے میں نے روٹی رکھی ہے. تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے گھر پہ جانے لگی. تو لڑکے نے کہا کہ مجھے تو اندازہ تھا کہ اتنے گھر کے گھرانے کی بیٹی مجھ غریب کے یہاں کیسے رہے گی, تو ایک روٹی دیکھ کر ہی بیچاری پریشان ہو گئی. تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں آپ کی سوکھی روٹی دیکھ کر نہیں جا رہی ہے, میرے باپ نے کہا تھا کہ میں نے ایک نیک آدمی سے شادی کروائی ہے, مگر میں تو دیکھ رہی ہوں کہ اس کو تو اتنا بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کہ کل اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دے گا, اس نے کل کے لیے روٹی بچا کر رکھی ہے. تو آپ کے تو توکل پر مجھے حیرت ہو رہی ہے. تو وہ بڑا خوش ہوا نا کہ یہ لڑکی کا مزاج کتنا پیارا ہے. تو خیر ماشاءاللہ ایک اچھا گھرانہ بنا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بھی بیٹیوں کے حوالے سے بعض اوقات ٹھیک ہے اس کے نان نفقے کی پوزیشن ہو, اور وہ اس کی جو بھی نیکی, پرہیزگاری, اخلاق, وقوف وغیرہ کے کئی مسائل جو لڑکے کی حساب سے ہوتے ہیں, یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہم خود اس طرح کا ڈھونڈنے لگتے ہیں. تو اب جس کو کوئی چیز کام کی لے لینی نا, وہ جا کر 2 منٹ میں لے لیتا ہے, اور جو جس کو عادت ہی ڈھونڈنے کی تو وہ گھنٹوں مارکیٹ میں گھومتا رہتا ہے, اس کو اس کے مطلب کی چیز نہیں ملتی. ایسی بات بجا فرما رہے ہیں آپ. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں درست سوچ اور درست عمل کی توفیق عطا فرمائے. دونوں ماں باپ کے لیے, دونوں کے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنی بیٹی اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے تھوڑا سا خود کو ریفریش کریں کہ رشتہ ہونا کیسا چاہیے. مدینہ اصل میں اس میں ذہن سازی کا بڑا کردار نظر نہیں آتا. ایکچولی ہوتا یہ کہ جب وقت آ رہا ہوتا نا, اس وقت یہ چیزیں سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی. اور جس طرح ماشاءاللہ عز و جل بھی ذہن سازی ہو رہی ہے, گھر میں بھی اپنے بچوں کی ذہن سازی انہی خطوط پر کی جائے تو میرے نزدیک معاملہ بہت آسان ہو جائے. سبحان اللہ, بڑی اچھی بات کہی آپ نے. سوال بھی ہے ہمارے پاس ایک میسیج کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے ہے کہ اگر لڑکے کے گھر والے تو جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, لیکن لڑکا اس بات کو نہ مانے, تو اب کیا کیا جائے؟ لڑکا بولے نہیں بھائی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. میں نے سمجھایا ہے لڑکے کو, اگر آپ نے شروع سے سنا ہو تو, اگر لڑکا ہی ٹھان لینا کہ میں نے لینا کچھ نہیں ہے, تو ماں باپ کا ذہن بنانے میں وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر ماں باپ کا ذہن بن جائے اور بیٹے کی گھومی ہوئی ہے, تو ماں باپ بیٹے کا کیا ذہن بنائیں گے؟ ماں باپ یہی کہیں گے ٹھیک ہے انتظار کر کہ تجھے کوئی دے گا. تو میں نے تو نوجوان کو ہی, ہمارے اسلامی بھائیوں کو ہی عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیمانڈ سے باہر نکالیں, اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں, خودداری پیدا کریں, اور خودداری کے ساتھ اپنا گھر بھی بنائیں, اپنی شادی بھی کریں. آپ کی شادی کے لیے جو خراجات زیادہ ہوتے ہیں, اس کے لیے ہم اتنی دیر سے کہہ ہی رہے ہیں سوسائٹی کے لوگوں کو, معاشرے کے لوگوں کو, کہ شادیاں سستی کریں, تاکہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں, بہنیں اور بھائی یہ شادی کر کے اپنے گھر کو آباد کر کے گناہ سے بھی بچیں, برائی سے بھی بچیں, بد اخلاقی سے بچیں, اور ایک اچھی اور پریکٹیکل زندگی گزاریں. مدینہ ابھی کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے پنجاب میں رواج ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ دلہن سے سر پر تیل لگاتی یا سر پہ ہاتھ پھرواتی ہے, اس سے شادی جلدی ہوتی ہے. دلہن سے ایسا کروانا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دے, جزاک اللہ خیرہ. آمین بھائی کو. دیکھیں اگر شادی, یہ ایک ٹوٹکا ہی اس کو آپ کہیں گے, یہ ٹوٹکا ہوتا ہے. اگر کوئی اور غیر شرعی چیز نہیں ہے, اور کوئی فتنے کا وہاں کوئی محل نہیں ہے, تو اگر کوئی دلہن کسی کنواری لڑکی کے سر پر, یا کوئی کنواری لڑکی کسی دلہن کے ہاتھ سے اپنے سر پر تیل لگوا کر اسے سر پر ہاتھ پھروا لیتی ہے, اور کوئی بے پردگی نہیں ہو رہی, بے شرمی نہیں ہو رہی, بے حیائی نہیں ہو رہی, اور اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا رہا, ایک محض ایک ٹوٹکے کے طور پہ لیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی راستہ کھل جائے. اور ایسا کرتے ہوئے ایسے کلمات بھی نہیں بولنے جا رہے جس سے حیا کی, تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا, اور کوئی اور مطلب اول آخر آگے پیچھے کوئی ایسا غیر شرعی امور نہیں ہو رہا, تو ایک ٹوٹکا ہی ہے. اس کے
تو نارمل سا ہے، مجھے تو حرج نہیں لگتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ٹھیک، صحیح فرما رہے ہیں آپ. صحیح فرمایا آپ نے. یہاں ہمارے پاس ایک سوال بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ایک سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس پر آتے ہیں. پہلے کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شادی اپنی برادری میں کی جانی چاہیے یا باہر بھی کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل بھی امیر سنت نے اس معاملے، پچھلے دن امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں رہنمائی فرمائی تھی. میں نے کل بھی وضاحت کی تھی کہ اگر برادری میں ہوتی ہو، خاندان کمیونٹی میں اگر ہوتی ہے تو اس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ ایک طرح کے طور طریقے، انداز و مزاج میں مطابقت ہوتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا یہ کہ گھر چلنے کے زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ویسے ہی ایک عادت اور اطوار اور عرف و عادت کے حوالے سے ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہوتی ہے. اور لیکن اگر مساغتوں کو باہر نکل کے شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی مسلمان کی مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں، تو کسی میں بھی کر لیں، برادری میں کر لیں، بس کفو مل جائے اور مسلمان ہے اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو شادی ہو تو سکتی ہے، کر لینی بھی چاہیے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. سوال حضور یہاں یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایسی ترمیم کے ساتھ میں کر رہا ہوں سوال کہ ہم ایسی شادیوں کے اندر شرکت نہیں کرتے جہاں پر غیر شرعی معاملات یا غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جنگلی لوگ ہیں، ہم کیا کریں؟ صبر کریں. جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، مخلوق کو بھی اسے ناراض کر دیتا ہے. کیونکہ لوگوں کے دل اللہ کے دستے قدرت میں. آپ اپنے رب کو راضی کریں. اگر کوئی اس لیے آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ناراض، اللہ اس کو ہدایت دے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں. مگر آپ صبر کریں، اللہ کریم ان ناراض لوگوں کو بھی انشاءاللہ آپ کی تعریفوں پہ لگا دے گا، میرا حسن ظن ہے. تو یہ ہمت میں رہیں. اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس کو دل برداشتہ نہ ہو اور ہمت میں رہ کر ہر اس شادی، اس دعوت میں بالکل کہیں بھی ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں وہ لگے گا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. آپ نہ جائیں، قطع تعلق کی نہ کریں، صلہ رحمی بالکل باقی رکھیں اور اس کے اور بھی جو تقاضے ہوں شریعت کے مطابق پورے کریں. اور ان جگہوں پر، ان دعوتوں میں بالکل نہ جائیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. میرے پاس سوال بھی ہے لیکن پہلے کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان تعریف فتح پور لیا سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا موضوع ہے شادی بیاہ کی رسومات کے حوالے سے. یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل ہمارے علاقوں کے اندر یہ رسمیں پائی جاتی ہیں کہ دولہا جب بارات لے کے جاتا ہے تو جب دلہن والوں کے گھر اندر داخل ہوتے ہیں تو دروازے پر پیسے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر اندر دودھ پلائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں، جوتا چھپائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گوڈا پکڑوائی کے پیسے دینے پڑتے ہیں. اور پھر واپس نکلتے وقت جب دلہن کو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر دروازہ روک لیتے ہیں، وہاں بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ اس طرح کی یہ رسومات خواہ مخواہ یہ حاجی صاحب کہاں سے آئی ہیں ہمارے ان معاشرے کے اندر اور کون ان کو ایجاد کرنے والا ہے؟ مجھے تو اس میں میڈیا کی شرارت لگتی ہے. جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں شاید ان کے شادی بیاہ کی تقریبات کی کوئی مجھے مداخلت لگتی ہے کہ ان کے رواج ہمارے اندر اترے. یہاں پہ جو کہہ رہے تو میرے کو تو بعض ممالک کے ٹول پلازا یاد آ رہے تھے. تھوڑا گاڑی چلاؤ تو ایک اور ٹول آ جائے گا، پیسے دو. پھر تھوڑا گاڑی چلاؤ تو پھر ایک ٹول آ جائے گا، پیسے دو. یہ سارے ٹول بنے ہوئے ہیں. ایک ٹول دودھ پلائے گا، ایک ٹول دروازے پر آنے کا، ایک ٹول کیا پکڑنے لگی ہوئی ہے. پیسے بانٹتے رہو، پیسے دیتے رہو. اب ایسے کہاں بیچارہ شادی کر سکے گا کہ اتنے جگہ جگہ پر مطلب کہ وہ
پھر جو شریعت کا اس کے اندر شریعت کی وائلیشن ہے وہ الگ ہے۔ وہ جو بے شرمی بے حیائی اور ایک مخلوط نظام اور مرد اور عورتوں کا بے پردہ اور اجنبی مرد عورتوں کا جو ہوٹنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، شور شرابہ وہ تو سب مچاتے ہیں، مطلب کہ پیسے اس نہیں کی دے تو رہے، بات ہی ابھی تو اس کو ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس شادی بیاہ کے موضوع میں۔ یہ بے شرمی بے حیائی کے جو ٹاپکس ہیں خاص طور پہ جو کیے جاتے ہیں ان کو تو ہم نے چھیڑا ہی نہیں۔ ادھر تو جو خراجات اور پیسوں کے حوالے سے جو مشکل کیا گیا ہے نا، اس کے اب بیچارہ اب جس کی تنخواہ 15 20 25 ہزار روپے تو کیا وہ شادی نہیں کر سکتا؟ مجھے بتا دے ہمارے پاکستان کے اندر ہند میں مسلمانوں کا حال دیکھیے، وہاں کی سیلریز دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی سیلریز دیکھ لیجئے، دنیا کے کئی ملکوں میں سیلریز دیکھ لیجئے، وہاں جو سیلریز ہیں۔ اب ساؤتھ افریقہ کی بات کروں، میں پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، وہاں پر ریٹ جو کرنسی ریٹ تھا وہ 10 سے 12 روپے ہوا تھا۔ پھر میں پچھلے سالوں گیا تھا تو کرنسی ریٹ ڈی ویلیوشن کی وجہ سے 6 سے 7 روپے ہو گیا، یعنی 50% کرنسی ریٹ نیچے آ گیا۔ اچھا سیلریز تو نہیں بڑھی، اچھا جب ڈی ویلیوشن اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو سامان بھی مہنگا ہو جاتا ہے، مارکیٹ مہنگی ہو گئی، کرنسی نیچے آ گئی، سیلری وہیں کھڑی ہے۔ جو یہ اپنے ملک بھیجتے تھے وہ پہلے 1000 رینڈ بیچتے تھے تو 12000 بنتے تھے، بیچنے وہی 1000 رینڈ ہے وہ اب 6-7 ہزار روپے بن رہے ہیں۔ تو وہ مطلب ہم دنیا میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو کوئی سیلری کی اتنی زیادہ اچھی پوزیشن نہیں ہے کہ یورپ میں گئے ہوئے ہمارے کئی ایسے میں اسلامی بھائیوں سے اور کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوا ہوں جو 100 150 یورو پر اپنا مہینہ گزارتے ہیں، 200 250 یورو پر اپنا مہینہ گزارتے ہیں۔ تو اس طرح کی مطلب سیلریز کا جو چھوٹی چھوٹی سیلریز کا جو حال ہے، ہمارے یہاں بھی 20-25-30 ہزار روپے، یعنی 25-30 ہزار روپے تو ہمارے ویسے تھوڑی سی ایک اچھی سی مناسب سیلری کہلاتی ہے۔ 15-20 ہزار روپے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جن کی سیلریز ہوتی ہیں، جو عموماً مزدوری پر اس طرح کے کام کرتے ہیں یا یہ ہلکی پھلکی جو جاب جن کو مل جاتی ہے، اور یہ بڑی میجورٹی ہے۔ تو 15-20 ہزار روپے والا کیا آپ کے معاشرے میں شادی نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے لیے کوئی آپ نے شادی کی جگہ نہیں رکھی؟ یا اس کی شادی ہوگی تو کیا وہ اسی طرح قسمہ پرسی کے عالم میں قرضے لے کر، یعنی اس نے قرضہ لے کر شادی کی، اب شادی کے بعد وہی گھر چلانے میں بھی اس کو پیسے چاہیے اور قرضہ اتارنے کے لیے بھی اس کو پیسے چاہیے، پھر وہ ادھر مانگتا ہے ادھر مانگتا ہے، پھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ خدا کا واسطہ کچھ رحم کریں ہمارے معاشرے پر اور شادیوں کو سستی کریں۔ یہ 15-20-25 ہزار والوں نوجوانوں کو بھی شادیوں کا، ان کو بھی مطلب کہ دولہا بننے کا شرف حاصل ہو اور ان کو قبول بھی کیا جائے، اور اس طرح کے غریبوں کی بیٹیاں لیں۔ اب اس طرح کا بیچارہ تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ تھوڑی کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی آ جائے گی تو میرے حالات اچھے ہو جائیں گے، تو پہلے سے اس کی نیت وہاں لگی ہوئی ہے کہ وہاں سے کچھ ملے گا تو حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی عورت کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرے گا تو فقیری اس کا جو ہے مقدر بن جائے گی، اس مضمون کی حدیث پاک بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں اب دیکھ لیجئے، ہم نے تو ایک معاشرے کا بہت ایک اہم پہلو کہ شادی ہونا بہت ضروری ہے، شادی نہ ہونے سے بہت فتنے فساد اور مسائل معاشرے میں پیدا ہوں گے، شادیاں مشکل ہو رہی ہیں، شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں، شادیوں میں فرمائشیں اور خواہشات اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، اور 6-6 8-8 10-10 12-12 15-15 دنوں تک گھروں میں دعوتیں اور فنکشن چل رہے ہوتے ہیں، اور خوب مطلب کہ اس میں پھر وہی دیکھ کر ہوتا ہے کہ اس کے یہاں ایسا ہو تو میرے یہاں بھی یہ ہو، اس کے ایسا ہو تو میرے یہاں بھی یہ ہو۔ آپ کی شادیوں میں مالدار لوگ کم اور غریب اور مڈل کلاس کے لوگ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر جا رہے ہوتے ہیں، ان کی بچیاں ان کے بچے یہ آ رہے ہوتے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی پر جو اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے، اس کو سول سوسائٹی کے جو صرف بات کرنے سے نہیں، کچھ پریکٹیکلی امپلیمنٹ لائیں، کوئی ایسے اصول لائیں، کوئی ایسے پرنسپلز لائیں اور کچھ ایسا کریں، کچھ ایسا لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر اس عاشق رسول کو جو اس کام کو اچھا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اللہ اسے بے حساب جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ آمین آمین۔ کچھ کریں، کچھ کریں۔ ماشاءاللہ نگران شورا کی دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ ہمارے پاس ویڈیو سوال بھی ہے، اس کو شامل کرتے ہیں۔ جی جیسے مائیو ہے، پینڈیاں بنتی ہے ہمارے یہاں، سوجی کی پینڈیاں بنتی ہیں، اچھا وہ روے میدے کی، وہ مطلب دلہن کے یا دولہا کی جھولی میں ڈالتے ہیں، اچھا تو پھر وہ بٹتی ہیں۔ کھانا پینا چل رہا ہے پوری مائیوں میں، تقریباً 400-500 آدمی ہوتا ہے مائیوں میں بھی۔ 500 بندہ آ رہا ہے یا 1000 بندہ آ رہا ہے یا 5000 آ رہا ہے جی، تو وہ کچھ دے کے بھی تو جاتا ہوگا، لفافہ بھی تو دے کے جاتا ہوگا نا؟ دے کے جاتے ہیں، کسی میں 100 نکلیں گے، کسی میں 500 نکلتے ہیں، وہ دے کے جاتے ہیں جو خاص رشتے دار ہیں۔
पूरी बिरादरी नहीं देखी जाती, खाते सब हैं, खास रिश्तेदार देगा। یہ ہم نے ایک کمیونٹی کے ساتھ، دھوبی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت کی تھی آپ کے حکم پہ ہی، تو اس کا ایک سوال آج اس میں شامل ہوا. کیا فرمائیں گے آپ؟ کیا 500 بندہ ہے وہ آ رہا ہے اور کھا رہا ہے اور ڈشیں جو ہے وہ بن رہی ہیں، اور دعوت دیے تو 500 بندہ آ کر کھا رہا ہے نا. ہم نے ایسا رواج وہ تو بنایا، مجبور بنے ہوئے نا جی. وہ تو دیکھیں ایک نظام کی چکی میں پس رہا ہے بندہ. تو یہی تو اتنی دیر سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں بیٹھے گئے. کل سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ دیکھیں کمیونٹی کو تبدیلی کمیونٹی کے بڑے کر سکتے ہیں، بچے نہیں کر سکتے، بڑی کر سکتے ہیں. جو ان کی کمیونٹی کی جو پنچ کہلاتے ہیں، جو ان کی جو بڑے اتھارٹیز ہوتی ہیں بنائی جاتی ہیں، ان میں کچھ الیکشنز بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. میں باٹوا کمیونٹی کا ہوں، میری اپنی کمیونٹی ہے. امیر سنت کتیانہ کمیونٹی ہے، ان کی اپنی کمیونٹی ہے. آپ کی ایک اپنی برادری اور کمیونٹی ہوگی، آپ کی اپنی برادری کمیونٹی ہوگی. تو آپ سندھی کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، میرا میمن کمیونٹی سے تعلق ہے، آپ کا پنجابی کمیونٹی سے تعلق ہے. تو ہم تینوں کے یہ بھی معاملات الگ الگ. تو پھر آپ کی پنجابی میں بھی کوئی 10-1200 قسم کی برادریاں ہوں گی، میرے یہاں برادریاں، آپ کے اندر بھی برادریاں ہیں. تو یہ برادریاں ہوتی ہیں تو سب کریں. میں باٹے والا ہوں، میری کمیونٹی کے اندر بھی بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. بہت لینے دینے کا مسئلہ ہے، بہت لینے دینے کا مسئلہ ہے. الگ دینے کے مسئلے الگ، تو اخراجات کے مسئلے الگ، تو بہت مسئلے ہیں. اللہ میری باٹوا کمیونٹی کے جو کرنے دھرنے والے ہیں ان کو بھی ایسی ہمت دے، توفیق دے کہ وہ کچھ اتنی بڑی تبدیلی لے کر آئیں کہ کیونکہ ہماری کمیونٹی میں بھی کئی بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی رہتی ہیں، کیونکہ بہت لینے دینے کا ہے. اب میں باٹے والا ہوں، میں بولوں گا، آپ بولو گے تو لوگ بولیں گے لے بولتا ہے. تو میں تو اپنی کمیونٹی ہے، میں خود اس معاملے میں بڑا تشویش میں رہتا ہوں. تو اللہ کرم کرے اور یہ لینے دینے کے اور یہ کھانے پینے کے معاملے میں کوئی سادگی آ جائے، اور بس جو کرے وہ کرے. بس میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے جو کیا مجھے اب با اختیار کر دینا ہے. میرے بچوں کی شادی ہے، میں بندہ ہوا ہوں، میں اپنے بچوں کی شادی کے لیے کوئی آزادی نہیں ہے مجھے، اور میں مطلب کہ اس طرح یہ کوئی کرو، وہ بھی کروں، یہ بھی کروں، پھر قرضہ بھی لوں. ایسا نہ کریں. کوئی ایسا کریں کہ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی بغیر قرض کے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کر دے. کال شامل کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان اپوری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. گرانی شورا، آج دنیا بھر میں فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے پیارے اسلام میں ماں اور باپ کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اچھا، مجھے نہیں پتا کہ آج فادر ڈے منایا جا رہا ہے. یہ نکالا ہے بیٹا نکالنے والوں نے، کیونکہ ان کو پورا سال ان کے باپوں کو جن کو پوچھتا ہے کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے نکالا ہے کہ چلو ایک دن تو پوچھیں گے، تو چلو ایک دن اپنے باپ کو پوچھ لیں. مگر الحمدللہ اسلام نے تو ماں باپ کی جو اہمیت اور قدر بیان کی ہے. تو اگر کوئی ماں باپ کو نہیں پوچھتا تو اس کو تو ویسے ہی ناقدرہ اور نااہل قسم کی وہ اولاد ہے. تو والد صاحب کی بالکل عزت کرنی چاہیے، والد صاحب کا احترام کرنا چاہیے، والد صاحب کی اطاعت کرنی چاہیے، والد صاحب کی تعظیم کرنی چاہیے، اور والد صاحب کو خوش کرنے کی ہمیشہ ہمیں کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے پاس سوالات بھی ہوں گے؟ جی بالکل ہیں، پیچھے پیچھے کالیں بھی ہوں گی. اور وہ امیل سنت کے یہاں بھی جانے کا ٹائم ہو گیا ہے کہ دعا ہو رہی ہے کھانے کے بعد کی، پھر انشاءاللہ تلاوت بھی ہوگی اور پھر کچھ شاید پڑھا جائے گا یا اذان عشاء ہوگی. تو ہمارا وہاں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین کو لے چلیں باپا کی طرف. بالکل چلتے ہیں باپا کی طرف.